حضور نے ایک ایک بات بتائی، وہ ساری حدیثیں جمع کر لو، اگر ان کی بات مانے کہ حضور کو خبر نہیں تو وہ ساری حدیثیں کہاں جائیں گی، وہ ساری آیتیں کہاں جائیں گی؟ فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی۔ ان 10 کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی یا نہیں دی؟ اونچی۔ فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اپنی بیٹی سے فرمایا تو جنت کی عورتوں کی سردار، فرمایا یا نہیں فرمایا جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا، فرمایا یا نہیں فرمایا؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا میری امت میں ہوگا وہ، اس کی شفاعت سے سفارش سے کتنے بخشے جائیں گے۔ خبر دی یا نہیں دی؟ اونچی۔ نبی کو خبر، نبی کو خبر، جو نبی کو بے خبر کہتا ہے خود اس کو خبر، خود اس کو خبر، یہ خود بے خبر ہے، نبی بے خبر نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس کے لیے چاہیں، اگر یہ جملہ دل کے کانوں سے سنیں گے تو مزہ دے گا۔ امام غزالی، سب جتنے اہل ایمان سب لکھتے آ رہے ہیں، حضور جس کے لیے چاہیں، جتنی چاہیں جنت میں جاگیر عطا فرما دے۔ اللہ نے مالک بنا دیا ہے، مالک بنا دیا۔ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم میں علم کی نفی نہیں، درایت کی نفی ہے، قیاس سے، اٹکل سے معلوم کر لینا، یعنی میں اور اپنے اور تمہارے متعلق معاملات جو ہیں وہ اٹکل سے نہیں جانتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ مجھے جو بھی علم ہوتا ہے وہی سے ہوتا ہے، جو بھی علم ہوتا ہے۔ میں جوڑ توڑ کر کے نہیں، اندازہ لگا کے نہیں جانتا ہوں، جانتا ہوں تو اللہ کی اونچی۔ یہ جو بخاری شریف میں حدیث ہے نا، لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس کا منشا یہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہ لوگ جو اپنی عقل پر بڑا ناز کرتے ہیں، جی میری عقل کیا بات ہے، میں عقل کل ہوں، میں فلاں ہوں، میں ڈمکا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں نبیوں کی عقلیں ان سے اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ اونچی۔ اب میں کہوں گا کسی کو اپنی پوری عقل لڑا لے، جس کو دعویٰ ہے نا میں عقل میں بہت اعلیٰ ہوں، میں کہوں گا ادھر آؤ، اپنی پوری عقل لڑا کر مجھے آخرت کا حال بتا سکتا ہے؟ اونچی۔ بغیر وحی کے کوئی جان سکتا؟ تو کہاں گئی ہے ان کی عقل؟ نبی جانتے ہیں تو اللہ کی عطا۔ تو کون جہنمی ہے، کون نہیں ہے، کون جنتی ہے، کون نہیں ہے، کون مومن ہے، کون نہیں ہے، اللہ کی عطا سے نبی جانتے۔ اونچی۔ ولی کے لیے آپ کو دیگر احادیث موجود ہیں، میں نے کہا نا ابھی تو ولیوں پہ آیا نہیں ہوں، ابھی تو میں نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آئیے، ان کا چوتھا اعتراض ایک یہ ہے کہ مرتدین، وہ لوگ جو اسلام سے پھر گئے، تو حضور فرمائیں گے یہ میرے صحابی ہیں، تو فرشتے کہیں گے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا آپ کو خبر نہیں؟ وہاں پر بھی وہی الفاظ ہیں، لا تدری، ادرا، ادری، تدری، یہ وہی الفاظ ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ تو سنیں، دنیا میں حضور نے بتایا یا نہیں بتایا؟
اور نکلو ورنہ نام لوں گا. ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے سنایا, منافقین سے کیا فرمایا؟ نکلو ورنہ میں نام لوں گا. وہ بیٹھے رہے, ان کا ان کو کیا پتا تو حضور نے نام لیے یا نہیں لیے. اونچی تو یہاں خبر دے رہے ہیں, وہاں بھول جائیں گے. یہاں خبر دے رہے ہیں تو وہاں کیا بھول جائیں گے؟ اور خود ہی تو خبر دے رہے ہیں حضور, خود ہی تو بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ واقعہ ہوگا کہ میرے سامنے اس طرح میرے کچھ صحابی لائے جائیں گے. خود خبر دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ تو کیا خود بھول جائیں گے؟ یہ خبر کس نے دی ہے کہ اس طرح بندے میرے سامنے لائے جائیں گے؟ جس کو ثبوت میں پیش کر رہے ہو, یہ بتا کون رہا ہے؟ خود نبی ہی تو بتا رہے ہیں, خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. نہیں نہیں سنو, قیامت میں تو ہر شخص جہنمی اور جنتی کو پہچانے گا. نبی کے علم پر اعتراض کرنے والوں, قیامت کے دن ہر شخص جنتی اور جہنمی کو, اونچی کہہ دیجئے. اب میں پہچان کی آپ کو بتا دوں کس طرح پہچانے گا, کہ جنتیوں کے چہرے چمکتے ہوں گے, جہنمیوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. قرآن میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے, کچھ چہرے کالے ہوں گے. سن لی یہ بات؟ پوچھ رہا ہوں, قرآن کی آیت ہے یہ. قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے, کچھ چہرے, اونچی. اب یہ سن لو کہ کن کے چہرے چمکتے ہوں گے, کن کے چہرے کالے ہوں گے. سناؤں؟ نہیں, آپ نہیں سننا چاہتے, رہنے دیں. سناؤں؟ ابن تیمیہ جس کو یہ بہت زیادہ مانتے ہیں, ان کا امام, اس نے بھی یہی لکھا ہے جن کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے. یہ الفاظ ہیں اس کے. اللہ یار, اس نے یہ الفاظ لکھے ہیں, اہل سنت کا لفظ لکھا ہے. اور سنیوں کے چہرے قیامت کے دن چمکتے ہوں گے. کیوں چمکتے ہوں گے؟ اس لیے کہ سنی نبی کو نور مانتے ہیں, نور مان کر نور مانگتے ہیں, اور کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اعتراض کرنے والوں, وہاں تو بندہ بندہ پہچان لے گا, تم نبی کے بارے میں کہتے ہو کہ نبی نہیں پہچانیں گے. سنو, یہاں تک حدیث میں ہے جو مسلمان ایمان والے وضو کرتے ہیں نماز کے لیے, تو جتنے اعضاء وہ دھوتے ہیں, یہ کونیوں تک ہاتھ دھو رہے ہیں, ان کے یہ انگلیاں, ان کے اعضاء جو دھوتے ہیں یہ چمکتے ہوں گے, یہ ان کے ہاتھ منہ سفید ہوں گے. اور جہنمیوں کو یا دوسرے بدعقیدہ لوگوں کو یہ بات حاصل نہیں ہو. اچھا جی, فرمایا حافظ قرآن, قرآن کو یاد کر لینے والا. ایمان والا تو شرط ہے نا, ایمان کے بغیر تو بات نہیں. اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کی شفاعت کرے گا جو اپنے عملوں کے سبب جہنمی ہوں گے. ان کی شفاعت کرے گا, اس قرآن شریف کو یاد کرنے والے کی برکت سے ان کو بخشا جائے گا. پہچانے گا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اونچی. بچے, کم سن بچے, سن عمر کو کہتے ہیں نا سال, کم سن جن کے سال کم ہے, چھوٹی عمر کے بچے شفاعت کریں گے یا نہیں؟
اگر پہچانیں گے نہیں تو شفاعت کیسے؟ اعتراض کرنے والوں، عقل کہاں تمہاری چلی گئی ہے؟ گھاس چرنے؟ وہ پہچانیں گے تو شفاعت کریں گے نا. بچے وہ پہچانیں گے اور حاجی، حج کرنے والا مومن حج کر کے باقی رکھے، پاجی نہ بن جائے، حج کو سلامت رکھے. ایک روایت میں 70، ایک میں 200 شفاعت کرے گا. کیا کرے گا؟ پہچانے گا تو کرے گا یا بغیر؟ آواز لگائیے. پہچانے بغیر کرے گا؟ نہیں، پہچانے گا تو عالم دین انگنت، عالم دین انگنت کی شفاعت کرے گا. انگنت کی. پہچانے گا یا بغیر پہچانے؟ اونچی. یہ سب پہچان لیں اور نبی نہ پہچانے؟ بچہ پہچان لے، قرآن شریف یاد کرنے والا پہچان لے، حاجی پہچان لے، عالم پہچان لے، پیر پہچان لے، اور نبی نہ پہچانے. عجیب بات، عجیب بات ہے. دوزخ پہچانے گی. دوزخ، دوزخ مان نہیں رہے آپ. دوزخ حدیث سنا دیتا ہوں. پل صراط جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا، نیچے جہنم کا گڑھا، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ پل ہے، بال سے باریک تلوار سے تیز، 500 سال کا رستہ. اس پر سے سب نے گزرنا. جب مومن گزرے گا، جب نبی کا غلام گزرے گا، اس آگ میں سے آواز آئے گی. اس آگ میں سے جز یا مؤمن فإن نورک اطفأ لہبی. او نبی کے غلام ایمان والے، جلدی جلدی گزر جا، تیرا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے. اللہ یار، جب غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی ہوگی؟ اندازہ ہو سکتا ہے. یہ بیان ابھی جاری ہے علم غیب کا. کچھ جھلکیاں میں نے آپ کو آج دکھائی ہیں. انشاءاللہ باقی آئندہ جو بھی میری گھڑی پہ نظر نہیں گئی تھی، میں زیادہ ٹائم لے گیا ہوں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.